بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم 10th کلاس کے دوسرے حصے احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں تو حدیث نمبر 13 ہمارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 13 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تخطی رقاب الناس، جو شخص لوگوں کی گردنوں پہ سے پھلانگے یوم الجمعاتی، جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اتخذ جسرا الی جہنم، تو اس نے پل بنایا جہنم کی طرف۔ دوبارہ دیکھیے گا، من تخطی رقاب الناس یوم الجمعاتی، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پہ سے پھلانگ کر گیا، اتخذ جسرا الی جہنم، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ یہ ہمارا اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس میں اگر دیکھیں، تخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر جاتا ہے جمعہ کے دن، تخطی پھلانگ کر گزرنا۔ اگر اسٹوڈنٹ ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں تو اس میں ہمیں اگر دیکھا جائے تو آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے۔ دوسرا، ہمیں آداب نماز جمعہ کی تعلیم دی گئی ہے، آداب خطبہ جمعہ کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہمیں ڈسپلن سکھایا گیا ہے، نظم و ضبط سکھایا گیا ہے۔ اگر ہم ذرا مدینہ المنورہ چلیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود جلوہ افروز ہوتے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، مسلم شریف کی احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھنا اس طرح بے مثال ہوتا تھا کہ نہ وہ شور کرتے تھے، نہ بات کرتے تھے، نہ گفتگو کرتے تھے، نہ کلام کرتے تھے۔ جس صحابی کو جہاں جگہ ملتی تھی وہ آ کر مجلس میں اسی جگہ بیٹھ جاتا تھا۔ وہ کوشش نہیں کرتا تھا کہ درمیان میں سے گزرتا ہوا آگے جائے، کیونکہ یہ بات تہذیب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہم اگر لاسٹ لیکچر کی طرف بات کریں جو ہم نے 12 حدیث میں ڈسکس کیا تھا، حدیث نمبر 12 میں، کہ خاموش رہنا ہے اور خاموشی سے خطبہ جمعہ کو سننا ہے، یہ اسی کنڈیشن کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ امام اگر خطبہ دے رہا ہے، لوگ سامنے بیٹھے ہیں، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں جہاں انہیں جگہ ملے۔ دو باتیں خیال رکھنے والی ہیں اس میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگ جمعہ کے دن مسجد آتے ہیں تو اگر اگلی صفوں میں جگہ موجود ہے تو وہ آ کر اگلی صفوں میں جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھیں، اور تاکہ پیچھے والے آ کر بعد میں بیٹھتے جائیں۔ ہمارے ہاں دستور بن گیا کہ جو مسجد میں آیا ہے، جہاں اس کا دل کیا وہاں بیٹھ گیا۔ اگلی صفیں ساری خالی پڑی ہیں، تیسری صف میں دل کیا وہاں بیٹھ گیا، دوسری صف میں دل کیا وہاں بیٹھ گیا، چوتھی صف میں دل کیا وہاں بیٹھ گیا۔ تو اس طرح مجلس کے آداب خراب ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ آگے اگر جگہ موجود ہوگی تو آٹومیٹکلی پیچھے والا آنے والا جب جگہ دیکھے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ گزر کے آئے اور آ کر اگلی صف میں بیٹھے، تو وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے گا۔
ایک تو یہ مجلس کی بے ادبی ہے اور ایک تہذیب کے خلاف ہے۔ اس لیے جو دوست پہلے آئے انہیں پہلے بیٹھنا چاہیے اور پیچھے جگہ چھوڑنی چاہیے، جو بعد میں آئے جب جگہ ملے تو وہیں بیٹھ جائیں جہاں پر جگہ موجود ہو۔ کوشش نہ کی جائے یہ کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا جائے، کیونکہ اس طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ بعض اوقات انسان جب قدم دوسرے شخص کے اوپر سے گزارتا ہے تو مناسب نہیں ہوتا۔ انسان کی جسم کی سب سے اعلیٰ اور افضل چیز انسان کا سر اور چہرہ ہوتا ہے۔ اب جب بعد میں آنے والا دوست پھلانگ کر گزرے گا تو اس کے سر کے اوپر سے پاؤں لے جائے گا، تو تہذیب کے خلاف ہے یہ امر۔ اس کو خود بھی اچھا نہیں لگے گا جو بیٹھا ہوا دوست ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ سختی سے منع فرما دیا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھا کرو، پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کے باوجود بھی تو پھر حکم یہ ہے کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، یعنی اپنا راستہ بنایا جہنم کی طرف، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بیٹا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ حدیث پاک آداب جمعہ سے ہے، جس طرح اس حدیث پاک میں وضاحت کی گئی ہے آئندہ اس بات پر عمل کرنا ہے۔ یہ احادیث اس لیے نہیں ہے کہ آپ یاد کر لیں، یاد کرنے کے بعد لکھیں۔ اس کے ساتھ دوسرا اس کا بھی ایک ثمر ہے، ایک پھل ہے، وہ یہ کہ جب اس بات کا علم ہو جائے خود اس پر عمل کرتے رہیں۔ آئیے اب دوسرے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اگر ہم دوسرے بورڈ پر دیکھتے ہیں تو حدیث نمبر 14 ہے، حدیث نمبر 14 ہے ہمارے سامنے۔ اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، تو پھر اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑتے ہوئے نہیں آنا۔ وآتوها تمشون، اور بلکہ اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ۔ وعلیکم السکینہ، کیا معنی؟ یعنی سکون کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، بس جو تمہیں نماز مل جائے اس کو ادا کر لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے اس کو تم پورا کر لو۔ یہ نماز باجماعت کا اہتمام سکھایا گیا اور طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے ترجمے کو دوبارہ دیکھیے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ آرام سے چلتے ہوئے آؤ، یعنی سکون کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ نہیں۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو بعد میں۔ باجماعت نماز کا ادب سکھایا گیا اور طریقہ سکھایا گیا۔ اگر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں معمول ہوتا ہے کہ جو دوست نماز کے لیے آتے ہیں، اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں دور سے نظر آ رہا ہے جماعت کھڑی ہے، انہوں نے دوڑ لگانی شروع کر دینی۔ یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، مسجد میں دوڑنا منع ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچتا ہے اور وہ چل کر جاتا ہے پھر نماز کو پا لیتا ہے تو پھر اس کو نماز باجماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ لوگ اس لیے دوڑتے ہیں کہ کوشش یہ کرتے ہیں نکل نہ جائے ان کی یہ رکعت، اور یہ رکعت وہ پا لیں۔ وہ رکعت پانے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا ہے، چل کر جانا ہے، جتنی نماز ملے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کر لینا ہے، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پھر ادا کر لینا ہے۔ اسی طرح شریعت نے ہمیں ہر طرح کا مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کریں، قرآن و سنت کے مطابق اگر عمل کریں گے پھر وہ عمل ہمارا قبول ہوگا۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق
عمل نہیں کریں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بعض دوست جلد بازی میں وضو کر لیتے ہیں اور وضو کر کے وضو خانے سے لے کے جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں تک تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اب ان کے جو اعضائے وضو ہیں، بازویں ہیں، چہرہ ہے، اس کے قطرے مسجد میں گرتے ہیں، اور یہ قطرے مسجد میں گرانا منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آرام سے تسلی سے وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد پھر جماعت کے لیے آئیں، اور جب آ رہے ہیں تو چلتے ہوئے آنا ہے سکون کے ساتھ، جلد بازی سے دوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی نماز ملے گی، یہ اگلا جملہ دیکھیں نا آخری، جو تمہیں مل جائے تم اسے ادا کر لو امام کے ساتھ، اور جو تم سے رہ جائے اسے تم بعد میں پورا کر لو۔ 4 رکعت والی نماز ہے، اگر امام کے ساتھ 1 رکعت رہ گئی، پھر وہ 1 رکعت جو ہے جب امام سلام پھیرے تو کھڑے ہو کر اس کو مکمل کر لیا جائے، یہ طریقہ کار ہے۔ 2 رہ گئیں تو پھر انہیں مکمل کر لیا جائے، اور اگر 3 رکعتیں رہ گئیں پھر ان کو مکمل کر لیا جائے۔ ہم لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ باندھ کے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب رکعت نکل نہ جائے، اب رکعت ملنے کی نشانی کیا ہے یہ بھی غور کر لیجئے گا کہ جب امام کی کمر اور مقتدی کی کمر برابر ہو اور مقتدی 1 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم، پھر اس کو رکعت ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کھڑا ہو رہا ہے، اور مقتدی جلدی سے ہاتھ باندھ کے فوراً رکوع میں جا کے 3 مرتبہ پڑھ کے تو کھڑا ہونا شروع ہو جائے۔ اس طرح رکعت نہیں ملتی۔ رکعت کب ملے گی؟ جب امام اور مقتدی کی کمر برابر ہوگی، اور برابر کمر کرنے کے بعد 1 مرتبہ مقتدی پڑھ لے گا سبحان ربی العظیم، پھر اس کو وہ رکعت ملے گی، وگرنہ رکعت نہیں ملے گی، اس کی وہ نماز ضائع چلی جائے گی۔ اب جتنی رکعتیں رہ جاتی ہیں ان کو پڑھنے کا بھی شریعت نے ایک مخصوص اور خاص طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ سیکھ کر پھر انسان کو چاہیے کہ نماز باجماعت ادا کرے۔ تکبیر اولیٰ کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز باجماعت کا جب وقت آئے اس سے پہلے مسجد جانا چاہیے، تاکہ انسان پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے۔ بعض روایات میں آیا کہ جتنا اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ہے، سیم اتنا ہی ثواب اس شخص کا ہے جو تکبیر اولیٰ سے نماز کو پڑھتا ہے۔ اس لیے بیٹا اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھنا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر دوڑتے ہوئے نہیں جانا، چلتے ہوئے جانا ہے اور اطمینان سے جانا ہے، اور اس کے بعد جو نماز ملے اسے پا لیں۔ بے شک تھوڑا تیز چلیں لیکن اطمینان سے چلیں تاکہ سانس وغیرہ نہ چڑھے، وگرنہ نماز کے دوران حروف کی ادائیگی میں مسئلہ بنے گا، قرأت میں مسئلہ بنے گا، تسبیحات میں مسئلہ بنے گا۔ اس لیے کہا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ آرام سے چلتے ہوئے آؤ سکون کے ساتھ، اور جتنی نماز تمہیں مل جائے اسے ادا کر لو، اور جو باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو۔ آج کے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 پڑھی ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر حدیث نمبر 15 کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔